میں دعوت دیتی ہوں ایسی صاحب کمال ہستی کو جو کہ ہماری اس مدرسے کی باجی ہیں بنت افضل کہ اسٹیج پر تشریف لائیں کہ ایک مدرسہ جس کو ہم نے ایک کمرے سے شروعات کی تھی آج سے تقریباً 7 اور 8 سال پہلے ایک مدرسے سے ہم نے ناظرہ کی ابتدا کی اور وہ ایک ادارے کی شکل میں منتقل ہو گیا ہے اور سالانہ اس سے بچے ناظرہ بھی مکمل کرتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر بھی مکمل ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی۔ تو ہمارا شعبہ تدریس درس و تدریس سے منسلک ہونے کو 25 سال ہو گئے الحمدللہ، اور اس ادارے کو ہمارے لگ بھگ 8 سال ہو گئے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھتی ہوں، سب سے پہلے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جن کے بچوں نے ناظرہ مکمل کیا، جن کے بچوں نے حفظ کیا، اور اس سے پہلے ہماری بچیاں جو ہیں تفسیر بھی مکمل کر چکی ہیں۔ آپ کو میری بات بہنوں تب فائدہ دے گی جب آپ دل کی آنکھ کھول کے بیٹھیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ میری یہ آواز ہر اس سننے والے کے دل پہ میری آواز اثر کرے، اور میرے زبان سے اللہ وہی کہلوائے جو سننے والے ضرورت رکھتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام کہتے تھے مبلغ جو ہوتا ہے، جو تبلیغ کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ اس پہ لوگوں کے راز کھولتے ہیں، لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ اسی سے بلواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے آپ کی جتنی ضرورت ہوگی، جتنی آپ کی طلب ہوگی، جتنا اللہ آپ کو چاہیں گے کہ آپ کو وہ پہنچے، اتنا میں بولوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، ٹھیک ہے؟ یہ میری بہنوں، میری ماں اور میری بیٹیوں جیسی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے اور اس کا ترجمہ رکھا ہے۔ آج کل کا ماحول ہے، اس میں ہماری یہ سرسری نظر ہوتی ہے کہ کسی کے پاس بنگلہ ہے تو واہ جی بڑا بہترین ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کی اچھی نوکری ہے، کسی کا اچھا گھر ہے، تو ہماری نظر میں وہ بندہ بہترین ہے اور ہماری نظر میں وہ افضل ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں افضل کون ہے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں حضور کی زبانی کے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھے اور پڑھائے تم میں سے بہترین وہ ہے۔ تو ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ ہر انسان زندگی میں مقصد لے کر آیا ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ ہم قرآن کریم کی تفسیر کرتی ہیں تو میرے ساتھ تفسیر کی بچیاں بھی ہیں اور ان کے والدین بھی ہیں، ہم یہ تفسیر کر چکی ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ قرآن میں انسان کو بدترین جانور کہا گیا ہے۔ اب آپ پوچھیں جانور کیوں کہا گیا؟ بھلا انسان چوپایا تو نہیں؟ 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، عقل بھی ہے۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں اشرف المخلوقات ہے، ایک جگہ کہتے ہیں بدترین جانور ہے۔ تو اس کی تفسیر میں یہ بات ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ بدترین جانور کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ نے بھیجا نا اشرف المخلوقات بنا کر، انسان کو بہترین تخلیق کے ساتھ بھیجا، اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد ہے۔ اس سے پوچھ ہوگی، جب انسان اس کو نہ سمجھے تو وہ جانور سے بھی گرا ہوا۔ دیکھیں دنیا میں جب انسان بھیجا گیا نا، اس کے ساتھ علم کے درجے دیے گئے، علم کے درجے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے؟ دنیا کے ذرے ذرے میں شعور ہے، ذرے ذرے۔ ابو جہل تھے، ان کے ہاتھ میں کنکر بولے تھے، آپ نے سنا ہوگا کنکر تھے نا، جب اللہ کی اجازت ہوئی تو بولے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کنکر کو حکم دیا تو ابو جہل کے ہاتھ میں بول پڑے۔ ویسے اتنا شعور، عام شعور اتنا ہے کہ ہر کنکر کو بھی پتا ہے کہ میرا اللہ کون ہے،
अल्लाह। हर पत्ते को भी पता है मेरा अल्लाह कौन है, अल्लाह। मेरा खालिक कौन है, मेरा मालिक कौन है, ये दरख्त को भी पता है, ये पत्थर को भी पता है, ये कंकर को भी पता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर बनवाया ना अपने लिए, तो इतना उनकी याद में रोने लगा। उसकी सिसकियों की आवाज़ तमाम सहाबा कराम ने सुनी। और फिर क्या हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह मुबारक से उठे और उसको गले लगा के उसको हौसला दिया। तो दरख्त दिखाना, कहने का मेरा मतलब है कि शऊर है, ठीक है। हर जर्रे को पता है कि मेरा खालिक मालिक कौन है, अल्लाह। उसके बाद शऊर का एक ऐसा दर्जा आ जाता है जो थोड़ा सा इजाफा हो जाता है उसमें, जैसे कि जानवर को ये भी पता होता है कि मैंने खाना क्या है, मैंने पीना क्या है, और जिस मालिक ने मुझे रखा हुआ है मैंने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो जिन जिन ने जानवर रखे उनको पता होगा, थोड़े अरसे बाद वो उनके साथ उनसियत वो हो जाती है और वो उनके कहना मानते हैं। तो उनमें भी ये चीज़ पाई जाती है कि वो अपने मालिक के क्या होते हैं, वफादार। लेकिन अक्ल उनके पास भी नहीं। अक्ल के लिए अल्लाह ने किसका इंतखाब किया, किसका, इंसान का। इंसान के लिए अक्ल का इंतखाब किया, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान के लिए फरिश्तों से सजदा कराया और उस इंसान को दुनिया में भेजे। भाई तुम खाओ पियो सो जागो, बीवी से मिलो, बच्चे पैदा करो, बस ये काम तो जानवरों के यहाँ भी होता है। जानवरों की नस्ल नहीं बढ़ती, बढ़ती है। इस चीज़ को सोचना चाहिए कि भाई हम जो दुनिया में आए हमारा कुछ अलग थलग हमारा मकसद है। तो जब इंसान इसको नहीं समझता ना, तो कुरान उसको कहता है बदतरीन जानवर है। क्यों, चौपाया नहीं बन जाता, वो अपने समझ के लिहाज से बदतरीन जानवर हो गया। जानवर को भी ये समझ है कि मुझे रोटी जो देता है, कुत्ते को समझ है कि मुझे जो रोटी देता है मैं उसका वफादार हूँ, जिसने मुझे बना दिया मैं उसका वफादार हूँ। इंसान को क्यों समझ नहीं? हमारी सरसरी नज़र होती है बंगला, गाड़ी, अच्छी नौकरी और मेरे बच्चे का अच्छा पढ़ लेना, सिर्फ स्कूल, दुनियावी तालीम जिस पे हम हज़ारों खर्च करते हैं, अच्छा पढ़ लेना, कामयाब हो जाना काफ़ी है। कुरान क्या कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान क्या कहती है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। आप दुनिया भी सीखें, आप दुनिया के लिए जॉब भी करें। अल्लाह ने दुनिया असबाब के साथ जोड़ी है, लेकिन जब आप दिल से सुनेंगी ना तो दिल पे असर करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह नियतों पर फैसले करते हैं। कभी इसको नहीं देखना चाहिए कि बोलने वाला कौन है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमेशा इसको देखो कि बोल क्या रही है। और पहली बात मैंने ये की कि अल्लाह आपको वो सुनवाएगा जो आपकी ज़रूरत है। कुरान कहता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, यानी असल में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अब कुरान पढ़ना कौन सा, रट्टे वाला कुरान? देखे रट्टे वाले